الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محترم سامعین کرام اور ناظرین اسلام، میں سب سے پہلے جامع مسجد کولون کے خطیب اعظم حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ یہاں ہانگ کانگ میں آنے کے لیے انہوں نے میرے لیے سپانسر لیٹر جاری کیا اور ان کی سفارش پر ہی میرا یہ ویزا لگا، تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کی وساطت سے مجھے یہاں ختم نبوت کا پیغام پہنچانے کی سعادت جو ہے وہ مل گئی. یقیناً آپ لوگ ایک اچھے مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے روزی کمانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو آپ نے یہاں سر بلند رکھا ہوا ہے اور اس کے نشر و اشاعت کے پھیلانے کے لیے اب آپ سبب بن رہے ہیں. اور یہاں کی یہ جامع مسجد کولون یہ خود اسلام کا ایک زندہ ثبوت اور جاوید جو ہے وہ دلیل ہے. الحمدللہ پوری دنیا میں اس مسجد کو فخر ہے کہ یہاں رہ کر آس پاس کے ملکوں اور علاقوں کی یہ رہنمائی دینی طور پر کر رہی ہے. تو میں یہ شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا تھا. میرے ذہن میں آج کا کچھ موضوع اور تھا، لیکن حضرت مفتی ارشد صاحب نے توجہ دلائی کہ ایسٹر کے دن کے حوالے سے یہاں جو ایک ذہن عیسائیت کا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدھا ذہن وہ قادیانیت کا بھی بنا ہوا ہے، تو اس کی صفائی ہو جانی چاہیے.
قرآن کریم فرقان حمید کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا اس مقصد کے لیے کہ پہلی قوموں میں جو اختلافات تھے ان کا فیصلہ کیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو مختلف عقائد و نظریات میں پہلی قوموں کے اختلافات تھے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ عیسائی قوم اور یہودی قوم ان کے درمیان ایک اختلاف چلا آ رہا تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر مار دیا ہے، جبکہ عیسائی کہتے تھے کہ یہودی ان کو مار نہیں سکے، قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ تو اس بارے میں نے سورۃ نساء کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت کلی طور پر مکمل طور پر یہودیوں کے عقیدے کا رد کرتے ہیں، توڑ کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیت کے اوپر جو لعنت فرمائی ہے تو اس کے مختلف اسباب اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے کس وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی۔ ایک ان کے لعنتی ہونے کا سبب اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہودی کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے مسیح ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ان کو ہم نے قتل کر دیا۔ پہلی بات یہاں قرآن پاک کا جو انداز بیان ہے، یہاں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے، یہودیوں کا جو کلام نقل کیا ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ دیکھیں، ایک ہے کہنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور ایک ہے عملی طور پر فزیکلی وہ کام کر دینا۔ اب یہ کہنا کہ میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا ہے یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، اور ایک کسی کو فزیکلی قتل کر دینا یہ بھی جرم ہے اور بہت بڑا جرم۔ لیکن دونوں جرموں میں سے میرا خیال ہے بڑا جرم فزیکلی ان کو قتل کرنا، ایسا ہی ہے۔ ایک تو منہ سے کہنا، دعویٰ کرنا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ایک ہے کہ عملی طور پر ان کو قتل کرنا۔ ظاہر بات ہے عملی طور پر عام آدمی کو بے گناہ مارنا یہ بھی بڑی سخت سزا ہے، اور اللہ کے نبی کو قتل کرنا یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قول کا ذکر کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اگر انہوں نے قتل کیا ہوتا واقعتاً تو پھر اللہ تعالیٰ اس بڑے جرم کو ذکر فرماتے کہ دیکھو یہودیوں نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اس وجہ سے بھی ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو جو دعویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہیں، فرماتے ہیں وما قتلوہ، کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا، سولی نہیں دی۔ صلیب کیا ہے؟ آپ یہاں گرجوں میں دیکھتے ہوں گے کہ ان کے دروازوں کے اوپر ایک کراس کا نشان لگا ہوتا ہے، اس کو صلیب کہتے ہیں، یا سولی پر لٹکانا۔ تو صلیب کیا ہوتی تھی کہ یہودی اپنے دور میں اپنے مخالف کو، دشمن کو اگر قتل کی سزا دینا چاہتے ہوتے تو دو لکڑیاں کھڑی کرتے، ایک لمبی عمود میں اور ایک اس کے دائیں بائیں جیسے کراس کا نشان ہوتا ہے، اور اس آدمی کو ان لکڑیوں کے ساتھ باندھ کر ہاتھ ایسے کر کے باندھ دیتے، پاؤں کو نیچے باندھ دیتے، اور پھر اس کو نیزے مارتے یا کوئی ایسی نوکدار چیز کہ جس سے اس کا خون آہستہ آہستہ بہتا جائے اور وہ آدمی مر جائے۔ چنانچہ عیسائیوں کے گرجوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب کرنے کی تصویر ہے وہ بھی ایسے ہی بنائی۔ تو یہودی
اپنے مخالف کو ایسے صلیب پر لٹکا کر مار دیتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قتلوہ، یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب پر لٹکایا۔ آگے فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم، کہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، کہ یہودی یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر لٹکایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اس کا جواب آگے اگلے حصے میں اللہ پاک فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت قدرت ہے یا نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پر اٹھا لے؟ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، وہ اللہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کو آسمانوں سے نیچے اتار سکتے ہیں، تو وہ رب یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان پر بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں قادیانی ایک دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اوپر کیسے چلے گئے آسمان کی طرف، درمیان میں تو آگ کے گولے ہیں، وہ انسان کو بھسم کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا بذات خود اوپر جانا یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا کر لے گئے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت میں طاقت ہے یا نہیں کہ وہ کسی بندے کو زمین سے اوپر آسمان پر لے جائیں یا آسمان سے زمین پر لے آئیں؟ آپ بتائیں اللہ میں طاقت ہے یا نہیں؟ ہے نا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے خود فرمایا وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے طاقت والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہ زمین و آسمان کو بنانے والی ذات، وہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر نہیں اٹھا سکتی؟ ضرور اٹھا سکتی ہے۔ اور حکمتیں آپ کو جو اوپر آسمان پر زندہ لے جانا، وہاں ٹھہرانا، قیامت کے قریب آپ کو دنیا میں دوبارہ لے آنا، اس میں بڑی ساری حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے اس میں کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کر کے یہ سوال کیا تھا کہ میں تمہارے بعد ایک رسول بھیجوں گا، کیا تم اس کی مدد کرو گے؟ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ جب سارے انبیاء آپ سے پہلے گزر گئے، فوت ہو گئے، تو مدد کیسے کرنی تھی؟ حضور علیہ السلام کے دین کی تائید کیسے کرنی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ باقی چھوڑا تاکہ وہ قیامت کے قریب دنیا میں آسمان سے دوبارہ اتر کر آئیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ کے وہ بتائیں گے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ دین برحق ہے۔ میں عیسیٰ تو کیا، حضور علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا واللہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، کہ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو آپ نے فرمایا کہ میری پیروی کرنے کے بغیر ان کو کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یہ حضور علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو یہودیوں نے قتل کیا نہ ان کو سولی پر لٹکایا۔ تو میں نے بتایا کہ عیسائی اور یہودی ان دونوں فرقوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا، عیسائی کہتے تھے، اس زمانے کے عیسائی، اب تو ان کے بھی عقیدے بگڑ گئے، لیکن اس زمانے کے عیسائی کہتے تھے کہ قتل نہیں کیا۔ تو اب آپ بتائیں
کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے عقیدے کی تائید کی یا عیسائیوں کے عقیدے کی؟ عیسائیوں کے عقیدے، کہ عیسائی بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، مصلوب نہیں ہوئے، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کے عقیدے کی نفی کر دی۔ حضرات محترم، اب جو آج کل کے قادیانی ہیں، ان کا جو گرو تھا مرزا غلام قادیانی، اس نے بھی یہودیوں کے کہنے کے مطابق یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر لٹکایا، قتل کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے سمجھا کہ اب وہ قتل ہو گئے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ 3 دن تقریباً وہاں پڑے رہے اس میں موت و حیات کی کشمکش میں، اتنے میں پھر وہ طاقتور ہو گئے اور وہاں سے وہ بھاگ پڑے اور مقبوضہ کشمیر چلے گئے۔ وہاں کا جو شہر ہے سری نگر، شاید آپ لوگوں میں بھی کوئی سری نگر کے لوگ بیٹھے ہوں، بیٹھے ہیں کوئی؟ نہیں ہے میرا خیال، یہاں تو سارے ہمارے اٹک گئی ہیں اکثریت۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ وہاں سے بھاگ کر، نعوذ باللہ، وہ بھاگ کر وہاں چلے گئے سری نگر میں، اور 87 سال وہاں زندہ رہے، اور وہاں زندہ رہنے کے بعد وہ فوت ہو گئے، اور سری نگر کا جو محلہ یار خان ہے وہاں پر جا کر دفن ہو گئے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، پچھلے فروری میں ہم ملیشیا میں تھے، اسی ختم نبوت کے مشن کے لیے گئے ہوئے، تو وہاں کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں جن کو وہاں کی کو لوکل زبان میں داتو کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے اعزاز میں کھانا کیا ہوا تھا۔ وہاں اور بھی ہندوستان کے کچھ علماء آ گئے، تو وہاں ایک مولانا بشیر صاحب تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ وہ سری نگر کے ہیں۔ تو ہمارے ساتھیوں میں جستجو پیدا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ان سے پوچھیں۔ جب ان سے ذکر کیا کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں سری نگر میں آپ کے ہاں دفن ہیں، تو انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم، یہ زندگی میں ہم پہلی بار سن رہے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ بات پہلی مرتبہ گھسی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں ہے۔ آپ مسلمانوں سے جو آپ ہانگ کانگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ مدینہ منورہ میں۔ میرا خیال ہے اس مجمع میں کوئی ایک بندہ نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میرے نبی کی قبر کہاں ہے۔ ٹھیک ہے بات؟ اور الحمدللہ جو مسلمان ہے جب حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، تو بڑے شوق اور ذوق سے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جاتا ہے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے بات؟ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر وہاں سری نگر میں دفن ہوتے، ان کی قبر وہاں ہوتی، تو کیا کوئی سری نگر کے مسلمان اتنے ہی بے حس تھے کہ وہ کبھی آپ کی قبر پر نہ جاتے؟ چلو جانا نہ جانا دوسری بات ہے، کیا ان کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں قبر ہے یا نہیں؟ مگر یہ سری نگر کے لوگوں کا اس بات سے انکار کرنا اور وہ یہ کہنا کہ ہم نے تو یہ بات سنی ہی نہیں ہے، یہ مرزا قادیانی کے یہ جو دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن ہیں، ان کے جھوٹ کی کلی کھولتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی نشانی ایک بتائی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور موت آپ پر بھی آنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی موت کے بارے میں ایک بڑی چیز واضح فرمائی کہ آپ کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں گے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر اس یہودی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہوتے اور وہ ان کو ایک ٹھیک انسان مانتے ہوتے،
تو کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی مسلمان ہم میں سے جو امت محمدیہ کے افراد میں سے ہے، جو آپ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری نبی مانتا ہے، یقین کرتا ہے، کیا آپ کے دماغ کے کسی کونے خدرے میں آج تک یہ تصور بھی آیا ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا گندا خیال لے آؤں کہ میں نے آپ کی ذات اقدس کے ساتھ ایسا کر دیا ہے؟ تو انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا، نعوذ باللہ، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہودی ان پر ابھی تک ایمان نہیں لے آئے۔ اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں حضور علیہ السلام دو حدیثیں میں نے پڑھی۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہودیوں سے فرما رہے ہیں ان عیسیٰ لم یمت، کہ عیسیٰ علیہ السلام ہرگز فوت نہیں ہوئے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ کہ وہ ضرور تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے قیامت سے پہلے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، اس آپ نے جو حدیث شریف بیان فرمائی، اس میں یہودیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی اور عیسائیوں کے عقیدے کی یہ تردید کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مرے رہے، پھر 3 دن کے بعد وہ پھر زندہ ہو گئے اتوار کے دن۔ دنیا میں ایک ہی مرتبہ موت ہے اور حیات تو پھر قیامت کے دن ہونی ہے، تو یہ کہنا کہ وہ مرے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر زندہ ہو گئے، اس عقیدے کی بھی نفی ہے۔ اور مرزا قادیانی کا جو یہ عقیدہ ہے کہ آپ وہاں سے بھاگ کر آ گئے اور 87 سال وہاں زندہ رہے، اس کے بعد فوت ہو گئے، ان سارے عقائد باطلہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کر دی۔ پھر ایک دوسری حدیث شریف میں آپ نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لیوشکن، بہت قریب ہے، ان ینزل فیکم ابن مریم، کہ تم میں اتریں گے ابن مریم، حاکمن عادلن، عادل بادشاہ بن کے آئیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، عادل بادشاہ بن کے آئیں گے۔ تو 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ 4 کام آپ کریں گے۔ پہلے نمبر پر فرمایا فَيَكْسُرُ الصَّلِيبَ، عیسیٰ علیہ السلام صلیبیں جو لگی ہوں گی گرجوں پر ان کو توڑیں گے۔ کیوں توڑیں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہودیوں نے میرے قتل کے بارے میں جو عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم نے ان کو صلیب پر لٹکا کر مار دیا ہے، آپ فرمائیں گے جب میں تمہارے سامنے زندہ موجود پھر رہا ہوں، پھر میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم نے آپ کو قتل کر دیا ہے۔ بتائیں، ایک آدمی زندہ ہمیں نظر آ رہا ہو، کوئی کہے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا باطل ہے؟ غلط ہے نا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس صلیب کو توڑیں گے، لیکن آج تک صلیبیں موجود ہیں نا، گرجوں پر موجود ہیں نا صلیبیں، تو صلیبوں کا نہ ٹوٹنا یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں ہوئے۔ مرزا قادیانی کی کوشش یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کر دوں اور ان کی جگہ میں عیسیٰ ابن مریم بن جاؤں۔ تو صلیبوں کا نہ ٹوٹنا یہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی پہلی دلیل ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے۔ کیوں قتل کریں گے؟ یہ بات بیان کرنے کے لیے کہ خنزیر یعنی سور وہ حلال جانور نہیں ہے بلکہ قتل کرنے کے قابل جانور ہے اور اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام قادیانی وہ سچا عیسیٰ ابن مریم تھا تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ وہ خنزیر کو قتل کر کے اس زمانے کی انگریز قوم ان کو یہ مسئلہ بتاتا کہ سور کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اس نے تو ان انگریزوں کو یہ مسئلہ بیان کرنے کے بجائے 17 سال ان کی ٹوٹی کرتا رہا، ان کے حق میں کتابیں لکھتا رہا اور انگریز کی غلامی کا درس دیتا رہا۔ تو خنزیروں کو قتل نہ کرنا
اور یہ مسئلہ بیان نہ کرنا یہ مرزا قادیانی کے جہاں جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی فوت نہیں ہوئے۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، عیسیٰ علیہ السلام آ کر دنیا سے جزیہ کا نظام ختم کر دیں گے۔ جزیہ کا معنی ہے ٹیکس، کہ ٹیکس کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ٹیکس جو ہے وہ لیا جاتا ہے اسلامی ملک میں رہنے والے کفار سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ساری باطل ملتیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ نے فرمایا حتی تکون الملل ملت واحدہ، یہاں تک کہ ایک ملت اسلام وہ ملت باقی رہ جائے گی۔ جب ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے تو پھر ٹیکس کس سے وصول کیا جائے گا؟ تو اب ہم سوال کرتے ہیں قادیانیوں سے، کیا دنیا سے ٹیکس کا نظام ختم ہو گیا؟ پتہ نہیں یہاں ہانگ کانگ میں ختم ہو گیا ہو، ہمارے ہاں تو ختم نہیں ہوا۔ مختلف قسم کے ٹیکس ہیں، پراپرٹی ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، سیل ٹیکس ہے، کتنی قسم کے ٹیکس ہیں۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اب یقیناً حقیقتاً فوت ہو چکے ہوتے تو آج دنیا میں ٹیکس کا نظام نہ ہوتا۔ تو ٹیکس کے نظام کا اب تک باقی رہنا یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ مرزا قادیانی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں ان کی جگہ عیسیٰ ابن مریم بن گیا ہوں، یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ سچا عیسیٰ ابن مریم ہوتا تو آج خود مرزے کو مرے ہوئے تقریباً 110 سال ہو گئے ہیں، وہ تو مر گیا مگر دنیا سے ٹیکس کا نظام ختم نہیں ہوا۔ تو یہ بھی مرزے کے جھوٹے ہونے کی تیسری دلیل ہے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوسرا دور آئے گا اس میں آپ نے فرمایا وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال کی بہتات ہو جائے گی، پیسہ اس کی فراوانی ہوگی اتنی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے جھولیوں میں پیسے بھر کے لائیں گے کہ وہ اپنا صدقہ زکوٰۃ بازار میں کسی کو دے دیں، کوئی غریب مل جائے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی وہ صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ہوگا، اتنی فراوانی ہوگی پیسے کی۔ اب آپ بتائیں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی؟ ہرگز نہیں ہے۔ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی کہ کسی شخص کو کسی پیسے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر یہ ہوتا تو آج لوٹ مار، ڈاکہ زنی، فراڈ اور یہ قتل و غارت کا نظام باقی نہ ہوتا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، بلکہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرات محترم، وقت پورا ہوا چاہتا ہے۔ یہ قادیانی فرقہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور مرزا غلام قادیانی کو حضور علیہ السلام کے بعد اللہ کا سچا نبی مانتا ہے، ان کا یہ فتنہ پوری دنیا میں پہنچا ہوا ہے۔ ابھی میں نے بتایا ہم ملیشیا گئے، وہاں قادیانی پہنچے ہوئے تھے۔ کیپ ٹاؤن دنیا کا جنوب میں آخری کونا ہے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ مشرق میں آخری کونا وہ جزائر فجی ہے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور مغرب میں گھانا ہے افریقہ کا ملک، وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ شمال میں ناروے ہے، وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ اپنا جان مال پیسہ لگا کر اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تقریباً جی یہاں بھی ہیں، ابھی بتا رہے ہیں کہ ایک چین کے قریب کوئی ایک جگہ ہے، وہاں بتا رہے ہیں وہ ان کا عبادت خانہ بن گیا، لیکن ہمارے مسلمان وہاں کوئی عبادت خانہ بنانے کی ہمت نہیں کر رہے۔ میں نے تو ابھی صبح مولانا الیاس خان صاحب سے حضرات سے مشورہ کیا ہے کہ چلو وہ نہ بنے تو کم از کم ہفتہ بعد مہینہ بعد ہمارا کوئی عالم صاحب یہاں سے چلے جائیں، کسی گھر میں بیٹھ کر دین اسلام کے بنیادی ارکان وہ ان کو بتاتے رہیں۔ حضرات محترم، جو لیڈ کرتے ہیں قادیانی پاکستان سے، وہ تقریباً 750 ارب روپیہ سالانہ اس قادیانی مذہب کی تبلیغ کے اوپر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے بڑھ کر
دین اسلام اور خصوصاً عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں شعبان میں ایک ختم نبوت کا 15 روزہ کورس ہوتا ہے، وہاں ہم 100-200 علماء کو، طلباء، طالبات کو 15 دن اپنے پاس بٹھا کر ان کو لیکچر دیتے ہیں کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان کیا فرق ہے، اور پھر ان کو کتب دی جاتی ہیں، ان کو کھانا وانا مہیا کیا جاتا ہے، اس پر ہم جو اپنی بساط کے مطابق لاکھوں جو ہے روپے خرچ کرتے ہیں۔ تقریباً ایک آدمی کے اوپر 4000 روپیہ وہ خرچ ہو جاتا ہے 15 دنوں میں، ان کو کرایہ، کتب وغیرہ۔ تو ان سارے کاموں میں مسلمانوں کو جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے روز اگر ہم سے سوال ہو کہ آپ نے ختم نبوت کے مشن کے لیے کیا کیا، تو ہم بھی کہیں کہ ہم نے کوئی لیکچر سنا یا لیکچر آگے دیا یا اس میں اپنی جان لگائی، اپنا مال لگایا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام اور خصوصاً مشن ختم نبوت جو ہے اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے حضرت مفتی صاحب سے گزارش کی ہے کہ کل کا دن ہمارا یہاں فارغ ہے، اگر یہاں اس مدرسے کے کچھ طلباء، اساتذہ یا ایسے لوگ جو ختم نبوت کے مشن کو آگے پہنچانا ضروری سمجھتے ہیں، اگر 2-4 گھنٹے وہ وقف کر دیں مفتی صاحب کے ساتھ مشورے کے، تو مختصر قسم کا کورس جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون ہیں اور وہ قادیانی کون ہیں۔ مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے اور آپ کا یہاں بیٹھنا سننا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔